پاکستان اور انڈیا کے 10 ایسے خطرناک ترین ڈون جن کے ایریاز میں پولیس کا داخلہ ممنوع تھا اور جن پر آپریشن کرنے سے آرمی نے بھی انکار کر دیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 10 ایسے خطرناک ترین گینگسٹرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کی دہشت اور خوف کے چرچے نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ کئی سرحدیں پار کر گئے۔ یہ خطرناک ترین گینگسٹر جب تک زندہ رہے ان کے علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آرمی نے بھی ان کے علاقے میں آپریشن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ مشہور زمانہ گینگسٹر کون کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کاشف بھٹی۔ کاشف بھٹی عرف کاشی کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گاؤں سلار بھٹیاں سے تھا۔ یہ ایک ایسا مشہور زمانہ گینگسٹر تھا کہ جس نے اپنے گاؤں کے باہر ایک بورڈ نصب کر رکھا تھا جس کے اوپر اس نے لکھوایا ہوا تھا کہ یہاں پر پولیس کا آنا منع ہے، جو بھی یہاں پر آئے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ کاشف بھٹی کو گرفتار کرنے کے لیے کئی دفعہ پولیس کی جانب سے آرمی کو بھی ریکویسٹ کی گئی کہ اس گاؤں میں آرمی آپریشن کیا جائے، لیکن نہ جانے کیوں آرمی نے بھی ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ غلطی کسی صورت نہیں کریں گے۔ کاشف بھٹی 14 سال تک پنجاب پولیس کے لیے ایک دہشت و خوف کی علامت بنا رہا۔ آخرکار پنجاب پولیس نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاشف بھٹی کے سسرال کے ساتھ مل کر 14 دن تک لگاتار پولیس مقابلہ کیا اور اس خطرناک پولیس مقابلے میں کاشف بھٹی مارا گیا، مگر اس کے باوجود پولیس آج بھی اس کے علاقے میں جانے سے ڈرتی ہے۔ سکھا۔ انڈین پنجاب سے تعلق رکھنے والا یہ ایک ایسا گینگسٹر تھا جو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر پر کھڑا رہتا تھا اور انتظار کرتا کہ اس کے دیگر ساتھی بھی آ جائیں اور یہ ان کو بھی قتل کر دے۔ سکھا کالج کے دنوں سے ہی انڈین پنجاب پولیس کے لیے درد سر بن چکا تھا، جس کو پکڑنا پنجاب پولیس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن کیونکہ آخرکار دوست ہی دوست کا دشمن نکلتا ہے اور یوں اس کے دوست نے مخالف گروپ کے ساتھ مل کر سکھے کو قتل کروا دیا۔ دشمنوں نے اتنی گولیاں ماری کہ سکھے کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہیں بچا کہ جہاں پر دشمنوں نے گولی نہ ماری ہو۔ کرنل قذافی۔ کرنل قذافی کا تعلق پاکستان پنجاب سے تھا۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کے باپ کو ناحق قتل کیا گیا ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے کرنل قذافی نے فوج سے بغاوت کی۔ یہ مفرور ہو گیا اور جنگلوں میں جا کے بسنے لگا۔ اس کے بعد کرنل قذافی نے ایک لسٹ تیار کی اور 52 پولیس والوں کو یک کے بعد دیگرے مواقع ملنے پر قتل کرتا چلا گیا۔ اس میں ایک عجیب و غریب عادت تھی کہ یہ جس کو بھی قتل کرنے جاتا اس کو پہلے اطلاع کرتا کہ میں فلاں دن تمہیں ماروں گا، اور یہ اسی دن اس شخص کو مار دیتا تھا۔ 52 پولیس والوں کا اس گینگسٹر نے قتل کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کو اس کے اپنے سسرال والوں نے دھوکہ دیا۔ قذافی کی سالی نے پولیس کے ساتھ مل کر مخبری کر کے اس کو پولیس والوں کو پکڑوا دیا، جس پر قانونی چارہ جوئی کے بعد اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مگر اس وقت کے کئی پولیس افسران آج بھی کرنل قذافی کے فین ہیں۔ آج بھی لاہور میں کئی رکشوں اور پبلک سواریوں پر آپ کو کرنل قذافی لکھا ہوا ملے گا۔ لارنس بشنوئی۔ لارنس بشنوئی وہ گینگسٹر ہے جس کے نام سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اس نے حال ہی میں سدھو موسے والے کا بھی قتل کروایا تھا۔ لارنس بشنوئی اپنے شروعات کے دنوں سے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کالج میں دوستوں کے کہنے پر الیکشن لڑا، خوب پیسہ لگایا اور محنت کی، لیکن لارنس بشنوئی جیت نہ سکا۔ دوستوں کے تانوں سے تنگ آ کر اپنی ہار کو چھپانے کے لیے اس نے ایک پسٹل خریدا اور اس سے الیکشن جیتنے والوں پر لارنس بشنوئی نے فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد لارنس بشنوئی نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج لارنس بشنوئی پر سینکڑوں مقدمات چل رہے ہیں۔ آج بھی لارنس بشنوئی کی اگر کوئی کال چلی جائے تو بالی ووڈ کے بڑے بڑے نام بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ حال ہی میں بالی ووڈ کے بھائی سلمان بھائی کی نیندیں بھی لارنس بشنوئی نے ہی اڑائی تھی اور اب تک اڑا کے رکھی ہوئی ہے، اور انہی کے ڈر سے سلمان خان نے اپنے لیے بلٹ پروف گاڑی بھی خریدی ہے۔ لارنس بشنوئی کا یہ کہنا ہے کہ میں بدماش اس دن بنوں گا جس دن میں سلمان خان کو ماروں گا۔ تاجی کھوکھر۔ ہماری اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر مشہور زمانہ گینگسٹر تاجی کھوکھر آتے ہیں۔ تاجی کھوکھر اپنی ایک پرانی تاریخ رکھتے ہیں۔ یہ جب بھی جیل میں جاتے ہیں تو 2 سے 3 دن کے اندر اندر واپس آ جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے پاکستان کے پولیٹیشین تاجی کھوکھر کو سلام پیش کرنے ان کے ڈیرے پر حاضری لگاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی میں جتنے بھی قبضے ہوئے ان سب کے پیچھے تاجی کھوکھر کا ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تاجی کھوکھر پر بہت سے مقدمات درج ہوئے، مگر کوئی بھی تاجی کھوکھر کو ہاتھ تک نہیں لگا سکا۔ جو بھی پولیس افسر ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ایسی جگہ پر تبادلہ ہوتا ہے کہ آنے والے انسپیکٹر بھی اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ تاجی کھوکھر کے پاس اتنا زیادہ رقبہ ہے کہ آپ گاڑی پر سفر کرتے ہوئے اس زمین کو دیکھیں تو گھنٹوں گزر جائیں گے لیکن زمین ختم نہ ہوگی۔ ان کے پاس کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی گاڑیاں موجود ہیں۔
ان کی مشہور بات یہ تھی کہ ان کی ہر گاڑی کا نمبر 333 تھا، جن میں کئی بلٹ پروف گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے۔ پاکستان کا ہر بڑا بزنس مین تاجی کھوکر کو سلام بھیجتا ہے۔ داؤد ابراہیم۔ داؤد ابراہیم کا نام تو آپ نے بالی ووڈ کی بہت سی فلموں میں دیکھا ہوگا۔ انڈین میڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا تعلق پاکستان کراچی سے ہے، لیکن داؤد ابراہیم ممبئی پر راج کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا تعلق ممبئی انڈیا سے ہے، جو کہ 16 سال کی عمر سے ممبئی پر راج کرتا چلا آ رہا ہے۔ صرف 2 ہی لوگوں کا قتل کرنے کے بعد داؤد ابراہیم دبئی چلا گیا اور اپنے 2 قریبی ساتھیوں کی مدد سے داؤد دبئی سے بیٹھ کر ممبئی میں اپنا نیٹ ورک چلانے لگا۔ تاریخ گواہ ہے اور آج بھی بالی ووڈ کی کوئی بھی سیلیبریٹی جو داؤد ابراہیم کو پسند آ جائے اسے داؤد کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی ایک دور تھا جب داؤد ابراہیم کو سری دیوی سے محبت ہو گئی تھی، مگر سری دیوی نے داؤد کی محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی سزا سری دیوی کو اس صورت میں ملی کہ 3 سال تک اس کو کسی بھی فلم میں کام نہیں مل سکا اور آخر کار سری دیوی کو اپنی انا کو پیچھے رکھتے ہوئے داؤد ابراہیم کے پاس جانا ہی پڑا۔ آج بھی داؤد ابراہیم کا نام سن کر انڈیا کے بڑوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ انڈیا سے باہر بیٹھ کر آج بھی انڈیا میں سب سے زیادہ ہفتہ داؤد ابراہیم لیتا ہے، جس کی مالیت کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں روپے بنتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مشہور پاکستانی کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے کی شادی داؤد ابراہیم کی بیٹی سے ہوئی۔ اکثر اوقات یہ خبریں بھی سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ داؤد ابراہیم وفات پا چکے ہیں، لیکن ان تمام تر باتوں میں کس حد تک صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ٹیپو ٹرکا والا۔ ناظرین، ٹیپو ٹرکا والا کو بھلا کون نہیں جانتا؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی خاندانی دشمنی کی نظر ان کا بیٹا امیر بلاج ہو گیا۔ ٹیپو ٹرکا والا لاہور کا مشہور زمانہ ڈون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرانسپورٹر تھا، جو کہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ غریب لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ یہ غریبوں کی بہت زیادہ اور دل کھول کر مدد کیا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے قتل کے بعد ٹیپو ٹرکا والا جتنا بھی عرصہ زندہ رہا، اس نے لاہور پر راج کیا۔ اس کے زندہ ہوتے ہوئے لاہور میں کوئی بھی گینگسٹر سر نہیں اٹھا سکا۔ ٹیپو ٹرکا والے کو شیر پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ پولیس بھی ٹیپو ٹرکا والا کا نام سن کر تھر تھر کانپتی تھی۔ ٹیپو ٹرکا والا اپنی سیکیورٹی سخت نہیں رکھتا تھا، جس کا خمیازہ اس کو اپنی موت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ عابد باکسر۔ ناظرین، ہماری اس لسٹ میں 8ویں نمبر پر مشہور زمانہ گینگسٹر پولیس افسر عابد باکسر آتے ہیں، جو کہ پولیس میں ہونے کے ساتھ ساتھ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ عابد باکسر شہباز شریف اور نواز شریف کے خاص آدمی تھے۔ عابد باکسر نے سیاسی دشمنیوں کی مد میں کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عابد باکسر کو عمر کے کسی حصے میں نرگس، جو کہ ایک سٹیج اداکارہ اور ڈانسر تھی، اس سے محبت ہو گئی۔ عابد باکسر کو نرگس کا سٹیج پر آنا اور ناچنا پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عابد باکسر نرگس کو سٹیج پر ناچنے سے منع کرتا تھا، لیکن نرگس اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئی اور آخر کار عابد باکسر نے غصے میں آ کر اداکارہ نرگس کا سر منڈوا دیا، مگر یہ اپنی طاقت کے نشے میں ایک دن اپنے ہی آقا سے بھیڑ گیا اور اپنی باقی کی ساری زندگی پیرالائز ہو کے گزاری۔ تو ناظرین، یہ تھے تاریخ کے وہ مشہور زمانہ ڈون اور گینگسٹر جن سے دنیا تھر تھر کانپتی تھی۔ آپ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔